بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں، ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستان کے اندر اور باہر اس وقت افغانستان میں افغان قوم کی فتح کے بعد ایک بحث چل رہی ہے۔ پاکستان کے بعض دانشور اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت معاملات کو سنبھال نہیں سکے۔ دوسری طرف امریکہ پسپائی کے بعد نئی سازشوں کے ساتھ میدان میں اتر آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب سابق CIA چیف، جو اس وقت چیف تھے، جارج ٹینٹ $2 کروڑ لے کر افغانستان میں اترے اور انہوں نے وہ ڈالر وار لاز کو تقسیم کر دیے تاکہ افغانستان میں خانہ جنگی جاری رہے۔ اب حال ہی میں موجودہ CIA چیف افغانستان آئے، پاکستان آئے، بھارت گئے اور خصوصاً ان کا فوکس پاکستان تھا۔ اب وہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کی عوام کے زیر غور ہیں۔ آج ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہیں گے کہ صلیبی جنگوں کا آغاز کب ہوا اور کس نے کیا؟ کیا یہ مسلمانوں نے کیا یا عیسائیوں نے کیا؟ آپ کو تاریخ کے حوالے سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ صلیبی جنگوں کا آغاز 1095 میں عیسائیوں کی طرف سے کیا گیا، پورے یورپ کو متحد کیا گیا اور اس کے بعد صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ صلیبی جنگیں تقریباً 200 سال تک جاری رہیں۔ کتنے انسان مر گئے، کتنے املاک برباد ہو گئی۔ جنگ کا آغاز کرنے والوں نے کبھی اس کا سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ جب افغانستان میں روس آیا تو روس سے جنگ کے لیے امریکہ نے اپنے تمام وسائل جھونک دیے۔ پاکستان فرنٹ لڑنے والا ملک تھا، پوری دنیا سے طاقت آئی، وسائل آئے۔ اس وقت روس پسپا ہو گیا اور امریکہ نے کہا ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید اب دنیا میں جنگیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن افسوس کہ امریکہ کے منصوبہ سازوں نے ٹوئن ٹاور پر ایک فرضی حملہ کرا دیا۔ آج یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے اور امریکہ میں کتابیں شائع ہو چکی ہیں کہ ٹوئن ٹاور پر حملہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حملہ ڈیزائن کرنے والوں نے کیا سوچا تھا؟ انہوں نے صرف ایک بات سوچی تھی کہ مسلمان ممالک کی بڑھتی ہوئی ترقی، خوشحالی اور طاقت کو روکا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ستمبر 2001 میں ٹوئن ٹاور پر حملہ ہوتا ہے اور بش جونیئر، جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے، وہ 2001 میں ہی صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ان کا اعلان ریکارڈ پر دستیاب ہے۔ اس کے بعد عراق پر حملہ ہوا۔ کہا کیا گیا کہ عراق کے پاس مہلک ہتھیار ہیں۔ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پوری دنیا نے سمجھا شاید مہلک ہتھیار ہوں، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ عراق تباہ ہو گیا، عراق کے تیل کی دولت کو لوٹ لیا گیا، عراقی عوام بھوکوں مر گئے، خوشحالی بربادی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر امریکہ نے کیا کیا؟ پھر امریکہ نے لیبیا پر فوکس کیا۔ کرنل قذافی کا قتل ہوا اور وہ قوم جو خوشحال زندگی گزار رہی تھی وہ بھی برباد ہو گئی، وہاں بھی وسائل لوٹ لیے گئے۔ پھر شام پر نظر گئی۔ شام میں خانہ جنگی کس حد تک پھیلی، تباہی اور بربادی کس حد تک آئی، آپ سب اس سے باخبر ہیں۔ مصر میں عوام کے مینڈیٹ سے حکومت بنی، اس کا تختہ الٹوا دیا گیا، کیونکہ جمہوریت اہم نہیں ہے، مفادات اہم ہیں۔
پوری دنیا میں طاقت کے مراکز مفادات کے لیے جنگیں کر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں 20 سال کے بعد بش کے اعلان کے نتیجے میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا، اس کا نتیجہ افغانستان فاتح کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی فتح بہت سوں کو ہضم نہیں ہو رہی، سچائی بہت سوں کو قبول نہیں ہو رہی۔ بعض ہمارے سادہ یا ایکسٹرا کلیور دانشور پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ تو جہازوں پہ جھولے کھا رہے ہیں، یہ تو ٹینکوں پہ ناچ رہے ہیں۔ ارے غور کریں، وہ تو پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کی، ان ہتھیاروں کی، ان ٹیکنالوجی کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے ایمان کی طاقت سے فتح حاصل کی ہے، قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے۔ آج افغانستان ایک جرت مند ملک کے طور پہ پوری دنیا میں کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا صلیبی قوتیں اس پسپائی کو قبول کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ جو بات ہم اکثر کہہ رہے ہیں کہ گریٹ گیم کا آغاز ہو چکا ہے، تو آج وہ بات ہم کھل کے بتا دیتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کا قبرستان تو بن گیا افغانستان، لیکن مستقبل کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز افغانستان کی سرزمین سے ہو چکا ہے، اور اب یہ رکنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت جس طرح کاسا لیسی کر رہی ہے، جس طرح اقدامات کر رہی ہے کہ شاید انٹرنیشنل پالیسی سازوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ کر گزرے کہ جس سے گریٹ گیم میں وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی بھول ہے، وہ کامیاب اب کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم ایک حد تک برداشت کیا جاتا ہے، ظلم کی انتہا اس قدر ہو چکی ہے کہ پوری تاریخ میں مسلمان مسلسل قربانی دیتے آ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک ہی ہے کہ اسلام انہیں پسند نہیں، مسلمانوں کی طاقت انہیں پسند نہیں، پاکستان کی فوج انہیں پسند نہیں، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت انہیں پسند نہیں، تو پھر کیا کریں؟ پاکستان ختم ہو جائے خدا نہ خواستہ؟ نہیں، پاکستان کا اہم دور آ رہا ہے، اور ہمارے خان صاحب جو ایک کے بعد دوسرا بل لا رہے ہیں کہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب، کیا برطانیہ میں ایسا قانون ہے؟ کیا امریکہ میں ایسا قانون ہے؟ کیا یورپ میں ایسا قانون ہے کہ لوگ مذہب بدلنے کے لیے عدالتوں میں جائیں؟ وہاں مکمل آزادی ہے، جو جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ پاکستان میں پابندی لگانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی کے لیے سیشن جج کے پاس جائے، اور جو دعوت دے وہ پرچہ فیس کرے گا۔ خان صاحب، آپ بہت غلط فہمی میں ہیں، پاکستان کی قوم کی تاریخ سے آپ واقف نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا میں برطانیہ میں پڑھا ہوں، میں باہر رہا ہوں۔ آپ باہر والوں کے دماغ سے سوچتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ باہر والوں کی ذہانت، ٹیکنالوجی، تعلیم، پالیسیاں، سرگرمیاں، سب کچھ زمیں بوس ہو گئی افغانستان میں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے سمجھنے کے لیے؟ پاکستان بھی مستقبل کی بڑی جنگ میں کلیدی رول پلے کرے گا۔ یاد کرو وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا ادھر سے آ رہی ہے۔ آپ تو ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے، حکیم سعید نے آپ کی ذات سے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ درست نکلا ہے۔ آپ یہ بھول گئے کہ پاکستان کا جو عظیم رول مستقبل میں ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ قانون سازیاں کر رہے ہیں، جن کے کہنے پر، جن کی خواہش پر آپ قانون سازیاں کر رہے ہیں، وہ تو رسوا ہو ہی رہے ہیں۔
آپ بھی ان کی صف میں جانے کو کیوں بے قرار ہیں؟ پاکستان غیرت مند مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان جرت مند مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور فیصلہ کن مارکے میں متحد ہو کے لڑیں گے، پھر کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، پھر ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور آپ دیکھو گے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ پاکستان اللہ کی رحمت سے قائم رہے گا، یہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، آج تک مسئلہ صرف ایک رہا ہے کہ پاکستانی قوم کو سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے حکمرانوں نے پہنچایا، انہیں جاہل رکھا، انہیں ان پڑھ رکھا، انہیں غریب رکھا اور انہیں دنیا کی مقروض قوموں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ پھر آج معاشی صورتحال یہ ہے، 1,75,000 روپے فی کس کے اعتبار سے ہر پاکستانی مقروض ہے۔ یہ ہے ہماری حکومتوں کا کارنامہ جس میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو کیا قرضے غیرت ایمانی کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا بھوک جرت کو مار سکتی ہے؟ کیا بے روزگاری لوگوں کو سچائی کے راستے سے ہٹا سکتی ہے؟ خان صاحب نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، پالیسی سازوں کو بھی غلط فہمی ہے، عالمی سامراج کو بھی غلط فہمی ہے۔ مسلمان اور پاکستان کا مسلمان، اس نے ماضی قریب میں ثابت کیا ہے کہ جب بھی دین کی سربلندی کے لیے کوئی ٹائم آیا تو وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کو معاشی لڑائی بھی لڑنی ہے، سماجی لڑائی بھی لڑنی ہے، سیاسی لڑائی بھی لڑنی ہے اور پوری دنیا میں کھڑے ہو کے دکھانا ہے۔ اگر ہماری حکومتیں غلامی کا طوق گلے میں پہن کر فخر محسوس کرتی ہیں تو کرتی رہیں، عوام آگے نکل جائے گی۔ ہم نے کہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، خاص طور پہ نظریاتی لوگوں کو، کہ پاکستان اس وقت آپ کو پکار رہا ہے۔ عمران خان بھاگ گیا تو کیا ہوا؟ ایجنڈا چھوڑ گیا تو کیا ہوا؟ آپ کام کریں۔ آپ نے عمران کو طاقت دی تھی، آپ نے عمران کو حوصلہ دیا تھا، آپ نے عمران کو جرت دی تھی۔ کس کی خاطر؟ عمران کی ذات کی خاطر یا پاکستان کی خاطر؟ پاکستان کی خاطر۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے خان صاحب۔ پاکستانی قوم اپنا سفر جاری رکھے گی پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کو سنہرا پاکستان بنانے کے لیے۔ دیکھیے علامہ اقبال نے کتنی بڑی بات کی تھی، کتنے عظیم آدمی ہیں کہ انہوں نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی اور افغانیوں نے اس بات کو ثابت کر دکھایا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ تصوراتی باتیں ہیں جو علامہ نے کہی ہیں، تصوراتی نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور افغانستان میں یہ ہوتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ مسلمان اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، خاتم النبیین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی، اور یہی طاقت پاکستان کا مسلمانوں کا اثاثہ ہے جو اسے مستقبل میں بہت بلندیوں تک لے کے جائے گا۔ بہت شکریہ۔